سب سے ہاٹسٹ نیوز فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی ابتدا کون کیا یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر اس کی مخالفت میں فلسطینیوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہزار باتیں ہیں، حقیقت کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کی نظر سے دیکھنا اور ان کے کسی فعل کو ناانصافی قرار دینا اور اپنی عقل کو بڑا بنا لینا، بڑے بڑے صحابہ کے سامنے کچھ نہ ہوتا ہوا بھی بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولنا، یہ خارجیت کی پہلی نشانی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پر، کسی معاملے پر، خواہ وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر تمہیں انصاف دکھے نہ انصافی دکھے، ہر ایک قول اور عمل کو، حکم کو اسی طرح قبول کر لینا، خواہ تم کو گوارا ہو یا ناگوارا ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبول کر لیں۔ آج سعودی دراصل غزہ کے ساتھ نہیں ملا ہے، آج فلاں دیکھیے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، آج دیکھو فلاں جو ہے نا وہ بہترین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل کیا کیا تھا، فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ اور یہ ممالک جو کچھ نہیں دے رہے ہیں، کچھ خلاف نہیں بول رہے ہیں، یہ تو اسرائیلی بن گئے، اسرائیل سے مل گئے، اسلام برباد ہو گیا، حرم میں سب علماء بیکار ہو گئے، سب ڈرے ہوئے تنخواہ دار ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات میں آج موجود تمام اشخاص میں سب سے بہترین فکر، سب سے بہترین ذہنیت، سب سے بہتر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون ہے جی؟ یہی ہے۔ یہی تو غلطی ہے خوارج کی، جو سب سے پہلی انٹرنیشنل حقیقت کسی کو نہیں معلوم ہے کہ حماس خود کہاں کی ہے، کس کے بات پہ چلتی ہے، پیچھے محرک کون ہے، بتانے پہ تو یہ اسرائیل کی مخالفت، لیکن اسرائیل کا ہی پالا ہوا بچہ ہے۔ حقیقت نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر میں آپ کو حقیقت بولوں تو آپ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، گویا کہ کیا مول صاحب آپ بالکل غلط بولتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا پالا ہوا بچہ ہے۔ اس میں سب سے اہم ترین بات ابن عباس نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ لوگوں، جو کچھ تم نے اعلان کیا اور جیسے فتنے تم نے نکالے اور صحابہ کے طریقے اور منہج کو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں سمجھا، دیکھو تمہارے پورے گروہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہے جو تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ واقعی اس میں کوئی نہیں تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس گروہ میں اہل علم نہ ہو وہ گروہ 100% گمراہ ہے۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفقه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما،
رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شریعت کو دے کر مبعوث کیا وہ کامل و اکمل و اتم بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، اور یہ جمعہ کا بھی دن تھا، اور یہاں پر بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم، اور تم سے میں راضی ہو گیا۔ اس بات سے الاسلام دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو ایک یہودی نے کہا کہ آپ کے پاس ایک آیت ہے قرآن کے اندر، اگر وہ آیت ہمیں عطا ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ کہا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ اگر یہ بات ہماری فضیلت میں نازل ہوتی اور ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہودی سن، وہ عید ہی کا دن تھا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے ادا کرنے کے دوران عرفات کا میدان، جمعہ کا دن، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، گویا کہ بتا رہے تھے کہ ہم اس کو عید ہی کی طرح مانتے ہیں۔ وہ دن بھی عید کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو نازل کیا اس حساب سے ہمیں اللہ نے جو نعمت دی اس کا ادراک ہمیں اچھی طرح ہے۔ لیکن زمانہ گزرتا گیا تو آج وہی حالت ہے جس حالت کو اس یہودی نے پیش کیا کہ نہ ہمیں دین کی تکمیل کی خوشی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حیثیت کس بہترین طور پر ہمیں ممتاز کرتی ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اپنی نعمت کو تمام کر دینے کا یہ اعلان کے ساتھ ہماری فضیلت میں کتنی بڑی بڑھوتری ہوئی، کیونکہ رب العالمین نے ہمیں بتا دیا اب کوئی نعمت، کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی دین میں الگ کوئی طریقہ ہونے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمداللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی امت آنے والی ہے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ امت آخری امت ہے۔ نعمتوں کے تمام تر جتنے دروازے، جتنے اقسام ہیں، اللہ نے کھول دیے، اللہ نے ہم کو عطا کر دیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا، ہم نے اسے ایک نعمت ہی نہیں سمجھا۔ تو اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ ہمارے اندر نت نئے فرقے وجود میں آتے گئے، نت نئے بدعات وجود میں آتے گئے۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ جائیے، ایسے ایسے لفنگے لوگ، ایسے ایسے بددین لوگ، ایسے ایسے اپنی فکر کو انجام دینے والے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا یہ صحیح ترین مخلص دین اللہ نے جو خالص کر کے بھیجا تھا اس کو بالکل پامال کر دیا، اور آج بھی یہی حالت ہے۔ کروڑوں کے نام پہ مسلمان ہیں۔ ہاں، میں نہیں سمجھتا مسلمانوں کہ آج کی تعداد دنیا میں کبھی دنیا میں مسلمانوں کی رہی ہوگی۔ مسلمان قلیل تھے، پھر اس کے بعد کچھ بڑھوتری ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ، پھر اس کے بعد کچھ، حتیٰ کہ آج کثرت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایریے کے اگر ہم اٹھا لیں مسلمانوں کو اور مدینے کی اس آبادی سے مقابلہ کریں جو کہ کل تھی غزوہ خندق کے وقت، تو میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوں گے بنسبت پورے مسلمان مدینے کے خندق کے وقت تھے۔ 3000 مسلمان تھے کل ملا کے۔ کیا ہمارے چند گلیوں کا اب حساب لگا لیں تو 3000 مسلمان نہیں ہیں ہمارے پاس، بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کی کثرت تو بہت ہو گئی، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان تو آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اصل دین، خالص دین، یہ دراصل صرف اور صرف چند لوگ الا ماشاء اللہ جنہوں نے سمجھا ہے، کتاب و سنت کو جنہوں نے پکڑا ہے، بقیہ سب کے سب بس نام کے رسم کے ہو کے رہ گئے۔ کچھ باتیں ہیں جو ہم کو سمجھا دی گئی ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ پیدا ہوئے تو کیا کرنا ہے؟ ختنہ کرنا ہے، مر گئے تو کیا کرنا ہے؟ دفنانا ہے۔ بقیہ کام جو چاہے جیسے چاہے کرتے رہو، کبھی جمعہ ادا کر لیا، کبھی عید ادا کر لی، حرام کاری بھی چلتی رہی، دھوکے بازی بھی چلتی رہی، اپنے اپنے افکار بھی چلتے رہے، اپنے اپنے عقیدے بھی چلتے رہے۔ کسی نے کہا کہ پورے جہاں میں اللہ ہے، صوفیت کا ایک ٹولہ نکل گیا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا ہے، بریلویت کا ایک ٹولہ نکل گیا۔ کسی نے کہا کہ ہمیں ہر ولی سے مانگنا ہے کیونکہ وہ سب کے سب سنتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ قبروں کی پوجا اصل ہے، اس واسطے قبروں کے پاس جھکتے رہنا چاہیے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ہمارے ولی ایسے ہیں جن میں اللہ اتر آیا۔ کسی نے حلول کا عقیدہ پیش کیا، کسی نے صحابہ کو کافر کہہ دیا، کسی نے کہا کہ بعض صحابہ بس مسلمان رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ کافر ہو گئے۔ کسی نے حضرت علی کے کافر ہونے کا نعرہ لگایا، کسی نے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کو گالیاں دے دی، کسی نے امہات المومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بھی وہ عزتیں نہ رکھی۔ عجیب و غریب ایک ایسا معاملہ ہے جو اسلام تو خالص کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ملاوٹ کی گئی وہ 90% ہے، 10% خالص ہے، یا 50 یا نہیں تو یوں سمجھو کہ 5-6%، بقیہ ایک ایسا مفکرین کا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اپنے بڑوں کا یا پیروں کا یا چودھریوں کا جو ان کے افکار ہیں ان تمام کو اسلام میں داخل کر کے آج ہمارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ دیکھیے خالص کیا ہے وہ جاننا جتنا ضروری ہے، جعلی کیا ہے، بناوٹی کیا ہے، وہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ آپ جب تک شر کو نہیں جانیں گے آپ خیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت حذیفہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے یہ کام کیسا ہے، کس کام میں خیر ہے، کون سا نیکی کا کام ہے، لیکن میں ہمیشہ شر کو پوچھا کرتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام برائی تو نہیں ہے، یہ کام شر تو نہیں ہے، ایسا سوچنا غلط تو نہیں ہے، ایسا معاملہ دراصل غلط تو نہیں ہے، اس واسطے کہ اگر شر معلوم نہ ہو تو انسان اسے نیکی سمجھ کے قبول کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ اچھا کام ہے، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا مکروہ کردہ کام ہوگا۔ تو برائی کا جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اچھائی کا جاننا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی تعلق سے کچھ باتیں ہیں جس عنوان کے تحت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس میں میں نے بتایا، میرا عنوان جو دیکھ کے آئے ہوں گے شاید وہ لوگ پہلے سے اندازہ ہوگا کہ فکر خوارج اور اس کی حقیقت، یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حالات حاضرہ میں آپ دیکھیے، ابھی اس ہفتہ یا یوں سمجھ لیجئے سب سے ہاٹسٹ نیوز، فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کی ابتدا کون کیا یہ بھی زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر اس کی مخالفت میں فلسطینیوں پر کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ بھی معلوم ہے، لیکن ہزار باتیں ہیں، حقیقت کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ دکھنے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کئی مسلمان ہمدرد ہیں جنہوں نے حملہ کیا، کئی مسلمان وہ ہیں جو کہ معاملے کی حقیقت کو نہ سمجھے ہوئے سطحی طور پر ہزاروں باتیں بناتے رہے اور ہزاروں فرق کی نمائندگی کرتے رہے۔ اصل معاملے کی جانچ نہیں ہے، نہ پتہ ہے، نہ اس بارے میں بات کرنے کے آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ڈیسائیڈ کیے بغیر ہم ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں نا جی، یہ خود فکر خوارج ہے۔ میں اسی اعتبار سے یہ عنوان دیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں ہے خروج کا مطلب ایگزٹ ہو جانا۔ خروج جو لوگ سعودیہ وغیرہ گئے ہوں گے ان کو بھی پتہ ہوگا، جب وہ نکل جاتے ہیں، ایگزٹ میں نکل جاتے ہیں تو انہیں خروج کا ویزا لگایا جاتا ہے۔ تو ایگزٹ ہو جانا، نکل جانا۔ خوارج کا معنی ہے وہ لوگ جو دین سے باہر نکل گئے، اور یہ معنی کس گروہ کے لیے کب استعمال ہوا یہ آپ کو میں ایک حقیقت بتا دوں۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا۔ وہاں سے جب یمن کے گورنر رہے حضرت علی، اس زمانے میں کئی ایسے سونے کے ڈلے انہیں حاصل ہوئے جو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجا۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرنے والے صحابی اور کچھ اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اتنا تازہ ترین سونا تھا کہ ابھی ابھی مٹی بھی لگی ہوئی تھی، کیونکہ کانوں سے سونا نکلتا ہے نا جی، کہ وہ جیسے ہی بڑے بڑے ڈلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تقسیم کی، صرف 4 شخصوں کو جو کہ اس میں کچھ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو وہ پورا سونا بانٹ دیا۔ نہ اپنے صحابہ کو دیا، نہ مہاجرین کو دیا، نہ انصار کو دیا، نہ اپنے خاص صحابہ کو دیا۔ اللہ کے رسول نے ابھی ابھی جو مسلمان ہوئے تھے ان 9 مسلموں میں بھی بعض لوگ وہ تھے جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تھے، تو اللہ کے رسول نے وہ پورا سونا، اتنی بڑی رقم اس زمانے کے اعتبار سے بانٹ دیا۔ اب ان میں سے ایک بدبخت ترین شخص اٹھا جس کا نام آگے بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالخویسرہ، لیکن ماں نے اس کا نام عبداللہ رکھا اور یہ تمیمی تھا۔ عبداللہ یہ شخص جو آگے چل کر ذوالخویسرہ کے نام سے مشہور ہوا، اس وقت تو تھا مسلمانوں کے اندر، لیکن دیکھیے کارروائی کیا کیا۔ قریب آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول انصاف کیجیے، اعدل یا محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کی نظر سے دیکھنا اور ان کے کسی فعل کو ناانصافی قرار دینا اور اپنی عقل کو بڑا بنا لینا، بڑے بڑے صحابہ کے سامنے کچھ نہ ہوتا ہوا بھی بڑے بڑے معاملات میں زبان کھولنا، یہ خارجیت کی پہلی نشانی۔ ہاں، وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ابو بکر، عمر، مہاجرین، انصار، سب دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا 4 لوگوں میں بانٹ دیا ہے، لیکن یہ بدبخت اتنا بھی نہیں سوچا کہ اگر اتنے بڑے بڑے صحابہ خاموش ہیں تو میں بھی خاموش رہنا چاہیے، میری عقل میں فطور ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، لیکن اس بدبخت کی جرأت دیکھو، یہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، کہا کہ ہلاک و برباد ہو، تو مجھے نصیحت کرتا ہے کہ عدل کی؟ اگر میں نہ عدل کروں تو پھر کائنات میں کون ہے جو عدل کرنے والا ہے؟ ہاں، میں تو امانت دار ایسے ہوں کہ آسمان والے بھی مجھے امانت دار سمجھتے ہیں، رب مجھے امانت دار سمجھتا ہے، جبرائیل مجھے امانت دار سمجھ کے وحی میرے پاس لاتے ہیں، اور تو ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ میں عدل کروں؟ میں نہ عدل کروں تو پھر کون ہے عدل کرنے والا؟ تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت خالد بن الولید بھی تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ اس بدبخت نے بڑی ہی نازیبہ حرکت کی ہے۔ غصے میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کہ گردن اڑا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جانے دو، شاید یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو حضرت خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن الولید کو کہ شاید یہ نماز پڑھتا ہو، مت مارو اسے، شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ گواہی کس کی؟ رسول اللہ کی۔ گواہی کس بات کی؟ نماز کی۔ ہاں، منافق پکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انصاف سمجھنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر مطمئن نہ ہونے والا، بدبخت ترین لفظ آ کے کہنے والا، لیکن پھر بھی اس کی جرأت یہ نہیں تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ آج ہماری حالت پہ غور کیجئے آپ کہ ہم دراصل اعلان تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم دین کے مبلغ ہیں، ہمیں کیا ہے، ہمدردی ہے مسلمانوں سے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، فلسطین پہ ایسا ہو رہا ہے، باتیں تو بہت، نماز میں ہم کتنے پختے ہیں۔ وہ منافق ہو کے بھی نماز، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ حضرت خالد نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہیں اللہ کے رسول جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز ان کے سروں کے اوپر نہیں جاتی۔ کتنے نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دین کی سمجھ ان کی نہیں ہوتی ہے، رسول سے بے ادبی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو اسے۔ جب وہ چلا گیا پلٹ کے، فرمایا کہ اس منافق کی کوششوں سے یا یوں سمجھو کہ اس کے پیچھے ایک گروہ پیدا ہوگا اور وہ گروہ بالکل اپنا دل ایمان سے خالی کر دے گا، جیسے کوئی تیر زوردار آپ لگائیں تو شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کوئی بہت ہی زوردار تیر نزدیکی جانور کو لیتا ہے، دور نہیں، جیسا ہم کہتے ہیں کہ گولی بدن کو چھید کرتی نکل گئی۔ مطلب کیا ہے؟ اتنی زور سے لگایا اس نے گولی کہ بدن میں پیوست ہونے کی جگہ اس کا پریشر اتنا تھا کہ بدن کو ٹچ کر کے سوراخ بنا کے وہاں سے آگے نکل گئی۔ تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہی ہوں گے جیسے تیر آپ لگائیں شکار کو اور وہ اتنی زور سے لگائیں کہ شکار کے اندر تیر پیوست ہو کے آگے سے نکل جائے، اور اس تیر کو اٹھا کے دیکھیں
تو نہ دراصل کونے پہ کوئی خون لگا ہوا ہے، نہ بالکل اس کے پیچھے ڈنڈی پہ کوئی گوشت لگا ہوا ہے، یعنی جیسے اندر داخل ہوا اتنی اسپیڈ سے باہر نکل گیا۔ یہ ایسے ہی ہوں گے جتنی اسپیڈ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام، ایمان اور صحیح عقیدہ ان کے دلوں سے ویسے ہی نکل گیا، کچھ بھی دل میں نہیں ٹچ ہوا، جیسے اس تیر میں اس شکار کا خون اور اس شکار کا گوشت کچھ بھی نہیں لگا، نہ کوئی چربی لگی۔ اسی طرح ایمان کی حلاوت، ایمان کی میٹھاس، صحیح عقیدہ، صحیح منہج ان کو تھوڑا سا بھی نہیں لگا، اور جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے ویسے ہی ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا، اور یہ لوگ اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں اتنے پختہ ہوں گے۔ صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ان کی نمازوں اور روزوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں اور روزوں کو حقیر جانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ وہ اتنی نماز پڑھیں گے، ویسے عبادات کریں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالی کے پاس گڑ گڑائیں گے کہ تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر جانو گے، لیکن اگر میں ان کا زمانہ پالوں تو جس طرح عاد و سمود کو اللہ نے ہلاک کر دیا، مار دیا، ویسے ہی میں ان کو قتل کر دوں گا۔ باتیں سنو، یہ رسول اللہ کی باتیں، نماز پڑھنے والا، عبادتیں کرنے والا، آگے نوافل کرنے والا، عقیدہ ٹھیک نہیں، منہج ٹھیک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناانصاف قرار دینے والا، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کی جماعت کو پالوں تو پھر میں ان کو ایسے ہی قتل کر کے نیست و نابود کر دوں گا جیسے اللہ عاد و سمود کو قتل کر کے نیست و نابود کر دیا۔ اب اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اب اس شخص کی کہانی پھر کہاں ابھرتی ہے؟ مجھے جمعہ کا خطبہ کیونکہ بڑا تنگ وقت ہوتا ہے، اجازت نہیں دیتا، لیکن میں فکر کے اعتبار سے آپ کو چند ہنٹس دینا چاہتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ اب آگے بڑھیں۔ اس حدیث میں منہج کی کتنی اہم ترین بات بتائی گئی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف سب سے زیادہ اشارہ کیا ہے کہ نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے والا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھنے والا ہے، لیکن جو صحابہ کا منہج اور طریقہ تھا اس طریقہ و منہج و عقیدے سے ہٹا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی چیز قبول نہیں ہے، اگر میں اس کا زمانہ پالوں تو اسے عاد و سمود کی طرح مٹا کے رکھ۔ معلوم ہوا کہ سب سے اہم ترین چیز قرآن و سنت کے ساتھ وہی منہج، وہی طریقہ، وہی سمجھ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا۔ بقیہ تمہارے اپنے خیال سے، تمہارے اپنے ذہن سے، تمہارے اپنی سمجھ سے قرآن اور حدیث میں اپنی سمجھ ڈال کے یہ کہنا کہ یہ اصل میں صحیح ہے، یہ اتنا غلط طریقہ ہے جو خارجین کا ہے، اور خارجین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاد و سمود کی طرح قتل کرنا چاہا۔ دوسرا سب سے اہم ترین ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پر، کسی معاملے پر، خواہ وہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر تمہیں انصاف دکھے، نا انصافی دکھے، ہر ایک قول اور عمل کو، حکم کو اسی طرح قبول کر لینا، خواہ تم کو گوارا ہو یا ناگوارا ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قبول کر لی۔ بظاہر تو پورا اتنا بڑا سونے کا ڈھیر 4 اشخاص میں تقسیم کر دیا، وہ بھی بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نہ انصار کو ملا نہ مہاجر کو، لیکن انصار و مہاجرین نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول نے جو کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل ٹھیک ہے۔
لیکن یہ نیا نیا ابھی بننے والا مسلمان اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا بہت سمجھدار سمجھا۔ آج بھی یہی فکر ہمارے اندر بہت سے گروہوں میں ہے۔ قرآن کا نہ علم ہے، حدیث کا نہ علم ہے، نہ کہیں سے پڑھے ہیں، نہ علماء سے پائے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کچھ آیتیں خود سمجھے، کچھ احادیث کچھ سمجھے، پھر نعرے لگا دیے کہ بھائی انہیں بھی بیکار، وہ کیا وہ عالم بھی بیکار، وہ کیا وہ بھی اصل میں صحیح نہیں ہے، یہ کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر کون صحیح؟ میں جو سوچا ہوں وہی صحیح ہے، میں جو کہتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ 1400 سال سے لے کر آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں آیت اتری، اس زمانے سے لے کر آج تک اس آیت کی کوئی تشریح وہ نہیں بیان ہوئی تو یہ بدبخت بیان کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ بات کسی کی سمجھ نہیں آئی، پہلی مرتبہ میری سمجھ میں آئی ہے۔ پھر صحابہ کہاں گئے؟ انصار کہاں گئے؟ مہاجر کہاں گئے؟ مفسرین کہاں گئے؟ محدثین کہاں گئے؟ ارے بھائی اتنے علماء جو ہیں نا وہ کہاں گئے؟ کیا امت پورے علماء سے خالی ہو گئی؟ کیا امت نے قرآن اور حدیث نے کیا ہے لاوارث دین ہے کہ کوئی اس کا وارث نہیں ہے؟ آج یہی چیز ہمارے اندر بھی بدر جائے، تم اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اکا دکا سمجھتا تو سمجھتا۔ حالات حاضرہ پہ آپ غور کریں، کہیں کوئی مومنٹ ہوتا ہے، کہیں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، خواہ وہ سازش کی شکل میں ہو، خواہ وہ فتنے کی شکل میں ہو، لیکن اس میں سب سے زیادہ زبانیں کھولنے والے کون ہیں جی؟ نہ عالم ہیں، نہ عالم ہیں، نہ حدیث پڑھنے والے ہیں، نہ محدثین ہیں، نہ علماء ہے، نہ علماء کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی سمجھ ہے۔ سب سے زیادہ باتونی، سب سے زیادہ اس پر حکم لگانے والا کون؟ عامی، جاہل، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا، حدیث کا پتہ نہیں ہے، عقائد کا علم نہیں ہے، احکامات کا علم نہیں ہے، کسی سے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی وہ کسی کو نہیں آئی۔ آج سعودی دراصل غزہ کے ساتھ نہیں ملا ہے، آج فلاں دیکھیے دراصل فلسطینیوں کے ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں، آج دیکھو فلاں جو ہے نا وہ بہترین لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے دراصل کیا کیا تھا؟ فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ اور یہ ممالک جو کچھ نہیں دے رہے ہیں، کچھ خلاف نہیں بول رہے ہیں، یہ تو اسرائیلی بن گئے، اسرائیل سے مل گئے، اسلام برباد ہو گیا، حرم میں سب علماء بیکار ہو گئے، سب ڈرے ہوئے تنخواہ دار ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات میں آج موجود تمام اشخاص میں سب سے بہترین فکر، سب سے بہترین ذہنیت، سب سے بہتر قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا کون ہے جی؟ یہی ہے۔ یہی تو غلطی ہے خوارج کی جو سب سے پہلی، اس بدبخت نے اصحاب صحابہ، اصحاب رسول اللہ، مہاجرین اور انصار جو دیکھ رہے تھے کہ چاروں میں تقسیم ہوا ہے سونا، ان سب کی مخالفت کرتے ہوئے آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اعدل یا محمد۔ حالانکہ نہ اس نے کبھی پڑھا، نہ ساتھ رہ کے سمجھا، نہ رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی، نہ قرآن کو پڑھا، نہ حدیث، کچھ نہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، رائے دینے میں فکر میں اپنے آپ کو آزاد سمجھا، جیسے چاہے جو سوچ آئی کہہ دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ بدبخت ترین قوم ہے، آگے چل کر گروپ بنے گی، اور ان گروپ کو میں پالوں تو میں عاد و سمود کی طرح انہیں قتل کر کے رکھ دوں۔ اچھا آگے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہاں گیا؟ پھر کیسے جیا؟ یہ تو زیادہ تر تفاسیر اور تاریخ میں نہیں آتا ہے، لیکن پھر ابھرا کب؟ یہ ابھرا پھر حضرت عثمان کے زمانے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب 12 سال کی حکومت میں 10 سال گزار چکے، 2 سال ایسے پرابلم کریٹ کیے ان بدبختوں نے گروہ کی شکل میں، یہاں تک کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر وہی گروہ حضرت علی کو خلیفہ بنا بیٹھا، کہا کہ دیکھو آج آپ کو خلیفہ بننا ہی بننا ہے۔ حضرت علی کی خلافت میں کئی معاملات ایسے ہیں جو کہ اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے صحابہ نے اٹھائے، جنگیں بھی ہوئی، لیکن ایک آخری موقع جہاں یہ ظاہر ہوا وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں خلیفہ راشد، خلیفہ چہرم،
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان صفین کے مقام پہ لڑائی ہوئی۔ اب یہ لڑائی ہوئی تو آخر وقت میں ہوا یہ کہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا گیا، کہا کہ ہم اس کے بات کو مانتے ہیں، لڑائی روک دی جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اچھی بات، رک گئی لڑائی۔ پھر اس کے بعد دونوں طرفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اپنے اپنے طرف سے ایک ایک آدمی کو حکم بنا کے بھیجا کہ یہ دونوں مل کے جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ بات ہم پالیں گے، ہم مان لیں گے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا ابو موسیٰ اشعری کو، اور ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ علی کافر ہو گئے۔ اب دیکھیے پھر اپنی سوچ کس طرح ہے۔ بولا کہ آپ کافر ہو گئے، پوچھا کہ کیوں جی کافر ہوئے؟ ان بدبختوں نے کہا کہ آپ نے اللہ کو حاکم چھوڑ کر دوسرے کو حاکم بنایا۔ اللہ تو کہتا ہے ان الحکم الا للہ، الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، اور آپ اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنا کے بھیج دیا، حکم بنا کے بھیج دیا۔ آپ انسانوں کو حکم بنائے جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاکم ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنے کے بجائے انسانوں کو حاکم بنانے پر تم نے کفر اختیار کیا۔ حضرت ابن عباس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان بدبختوں کو سمجھاؤ، یہ بدبخت مجھے کفر کے اوپر اور مجھے کہتے ہیں کہ میں کافر ہو گیا، بات یہ نہیں سمجھے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کے حکم پر وہ لوگ جو تقریباً 4000 کے قریب جمع ہو گئے تھے، جو سب کو کافر کہنے والے، کوئی بھی صحیح نہیں تھا ان کی نظر میں، اور حضرت علی کو تو سخت کافر، قرآن بھی پڑھتے، حدیث بھی مانتے، نمازیں بھی تھی، عقیدہ بھی، لیکن منہج صحابہ نہیں تھا۔ سنو، آج کے ماحول میں زبانیں بند رکھو، کھولتے ہیں تو 10 مرتبہ سوچو کہ علماء کی کیا رائے ہے، صرف اتنا بولو جو علماء سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا عوام کو کہ خود بخود آپ خود مفتی اعظم بن جائیں، علامۃ الدہر بن جائیں، اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنے والا بن جائیں، اپنے آپ کو فہیم اور فتین اور ذہین سمجھ جائیں، اپنے آپ کو مفتی سمجھ کے خود لوگوں پہ فتویٰ بازی شروع کر دیں۔ حالات کدھر بھی جائیں گے، انٹرنیشنل حقیقت کسی کو نہیں معلوم ہے کہ حماس خود کہاں کی ہے، کس کے بات پہ چلتی ہے، پیچھے محرک کون ہے، بتانے پہ تو یہ اسرائیل کی مخالفت، لیکن اسرائیل کا ہی پالا ہوا بچہ ہے۔ حقیقت نہیں سمجھ آئے گی۔ اگر میں آپ کو حقیقت بولوں تو آپ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، گویا کہ کیا مول صاحب آپ بالکل غلط بولتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ فلسطین کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا پالا ہوا بچہ ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس واسطے میں زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کرتا، میں سوچ دیتا ہوں کہ خارجین کی سوچ بھی، خارجی لوگوں کی ذہنیت بھی یہی تھی کہ ہر انٹرنیشنل معاملے پہ اپنی زبان ایسے کھولتے تھے گویا کہ انہی کو سمجھ ہے، دنیا میں کسی کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی سے برباد ہوئے۔ حضرت علی پوری جماعت صحابہ، ادھر حضرت معاویہ پوری جماعت حضرت معاویہ کی، گویا کہ اس وقت کے مسلمانوں کے دونوں گروہ اس بات میں متفق تھے کہ ہم آدمی کو حکم بنا کے بھیج سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے ایک آدمی کو فیصلہ کرنے والا مان کے بھیج سکتے ہیں۔ اور حضرت علی نے وہی کیا کہ اپنی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا کہ جا کے بات کرو، اور ادھر عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے بھیجا۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ آپ کفر کیے، کیونکہ اللہ حاکم ہے، آپ نے انسانوں کو حکم بنا۔ حضرت ابن عباس گئے، کچھ اور بھی باتیں تھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس پہ خاص گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، کیا قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دیکھو میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان
رسہ کشی ہو جائے، معاملہ کیا ہے لڑائی کی نوبت پہنچے، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے گھر والوں سے ایک حکم بناؤ، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ان کے گھر والوں سے ایک فیصلہ کرنے والے کو بلاؤ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کے گھر والے سے ایک اور شوہر کے گھر والے سے ایک، یہ دونوں بیٹھ کے جو فیصلہ کریں وہ فیصلہ تم مان لو، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ یہ دونوں اگر چاہیں تو ان دونوں کو ملا کے رکھنا چاہیں تو دونوں مل کے رہ سکتے ہیں۔ کون؟ میاں بیوی۔ میاں بیوی کے ایک چھوٹے سے جھگڑے کے فیصلے کو رب نے کہا کہ ایک آدمی کو حکم بناؤ تمہارے گھر والوں سے اور ایک آدمی کو حکم بناؤ تمہارے گھر والوں سے، جبکہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے، یہاں دو امت کا مسئلہ ہے، دو بڑے گروہوں کا مسئلہ ہے، ہم نے اس کے لیے ایک ایک آدمی کو انتخاب کیا کہ دونوں مل بیٹھیں اور سوچیں، تو تم کہتے ہو کہ ہم نے کفر کیا۔ یہ کیسی سوچ ہے تمہاری؟ نہ قرآن کو سمجھا، نہ احادیث کو سمجھا، نہ فہم صحابہ کو سمجھا۔ میاں بیوی کا ایک چھوٹا سا معاملہ، اس میں ایک آدمی کو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حکم بنا کے بھیجنے کا حکم دیا، یہاں امت دونوں کی دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہے اور لڑائی تک نوبت ہے۔ اب یہاں پر ایک آدمی کو حضرت علی نے، ایک آدمی کو حضرت معاویہ نے بھیجا، تو تم نے حضرت علی کو ہی کافر کہہ دیا۔ یہ بات سمجھانے پر کئی لوگ توبہ کر کے آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اس میں سب سے اہم ترین بات ابن عباس نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ لوگوں، جو کچھ تم نے اعلان کیا اور جیسے فتنے تم نے نکالے اور صحابہ کے طریقے اور منہج کو چھوڑ دیا، اسلام کو نہیں سمجھا، دیکھو تمہارے پورے گروہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہے جو تمہارا ساتھ دینے والا ہے؟ واقعی اس میں کوئی نہیں تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ جس گروہ میں اہل علم نہ ہو وہ گروہ 100% گمراہ ہے۔ علی مرزا کی سوچ سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کو اس پر ایک ٹکڑے سے پیغام دے رہا ہوں، اس کے سوچ کے حامل جتنے لوگ ہیں، کیا ان میں کوئی عالم بھی ہے؟ جیسے حضرت ابن عباس نے پوچھا تم میں کوئی صحابی بھی ہے جو تمہارے عقیدے کو مانا، ویسے ہی آج میں پوچھتا ہوں جتنے گروہ ہیں، کیا ان میں جو بھی آج دراصل فلسطین کی، حماس کی، فلاں کی بڑے بڑے انٹرنیشنل معاملے میں اپنی اپنی فکر، کوئی کیا ہے یوں بنتا ہے، کوئی کیا ہے انکار حدیث، کوئی کیا ہے اہل قرآن کا نعرہ، کوئی کیا ہے اقامت دین، کوئی کیا ہے فلاں، کوئی کیا ہے فلاں، میں یہی کروں گا، کیا ان میں کوئی صحیح سلفی عقیدہ رکھنے والا عالم بھی ہے؟ نہیں ہے؟ تو یاد رکھو پھر تو وہی بات ہو گئی جیسے ابن عباس نے کہا تھا کہ تم میں کوئی صحابی بھی ہے؟ نہیں ہے تو پھسلے تو علماء ساتھ نہیں ہے اس گروہ، اس خیال کے جو تم اظہار کرتے ہو، تو یاد رکھو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن ان میں بعض لائے، توبہ کیے، بعض ڈٹے رہے، یہاں تک کہ قتل و غارت گری شروع کر دی۔ اب آخری انجام بھی دیکھ لو، ان بدبختوں کے عقیدے کو ماننے کی وجہ سے یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، سچے پکے صحابہ کو قتل عام کرنا معمول بن گیا۔ کافر کو مارتے یا مشرک کو مارتے تو کہتے کہ نہیں 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 نہیں، اللہ نے ان کو امن دیا ہے، لیکن صحابہ آتے تو ان کو مارتے تو کہتے کہ یہ ہمارے مخالف ہیں۔ سمجھ کی وجہ سے کہاں چلے گئے؟ دیکھو، حضرت خباب بن ارد کے بیٹے ملے راستے میں ان بدبختوں، انہوں نے کہا کہ آپ کیا مانتے ہیں حضرت علی؟ کہا کہ امیر المومنین ہیں جی، ماشاء اللہ صحابی ہیں۔ بچی بھی تھی حاملہ عورت کے ساتھ، ان کی بیوی۔ بدبختوں نے کہا کہ ان کو باندھو۔ حضرت خباب بن ارد جیسے بلال کے برابر کے صحابی اتنی تکلیفیں اٹھا کے اسلام قبول، ان کے بیٹے اور ساتھ میں چل رہے تھے، تو ایک
بکری پانی پی رہی تھی، ان میں کا ایک آدمی اسے ہٹانے کے لیے یوں نیزہ مارا تو کچھ چوٹ لگ گئی۔ ان میں کے ایک آدمی نے کہا کہ تو نے ظلم کیا ہے، بکری کو تو نے کیا کیا، ایک کھوچا لگایا جس سے اسے زخم ہو گیا، یہ ظلم ہے، اس کی وجہ سے تجھے توبہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے تو ظالم گنہگار ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک دوسرا معاملہ آیا تو اس میں بھی اس نے ویسے ہی بات کی۔ حضرت خباب بن ارت کے بیٹے عبداللہ بن خباب نے کہا کہ بدبختو، ایک بکری کو چوٹ لگنے پہ کہتے ہو کہ تم نے ظلم کیا، اور ایک چھوٹے پرندے کو چوٹ لگنے پہ کہتے ہو کہ تم نے ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہو کہ میں صحابی رسول کا بیٹا ہوں اور میری بیوی حاملہ ہے، ہم دونوں کو باندھ کے رکھ کے کھینچ کے لے جا رہے ہو، یہ ظلم نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر آگے جا کے ایک ندی کے کنارے انہیں ذبح کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور ان کی بیوی کو بھی ذبح کر دیا، یہاں تک کہ حاملہ تھی تو ان کا بچہ نکل کے آیا تو بچے کو بھی ذبح کر دیا۔ جب حضرت علی کو یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے کہا کہ انہوں نے آخری حد کر دی، اب جنگ کیے بغیر چارہ نہیں۔ نہروان کا ایک مقام تھا، وہاں جمع ہوئے، یہ سامنے آئے، حضرت علی نے حکم دیا کہ یاد رکھو، مجھے اچھی طرح یقین ہے یہ وہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کا زمانہ پالوں تو انہیں عاد سمود کی طرح قتل کر دوں گا، اور مجھے ضرورت ہے کہ میں بھی ان کو عاد سمود کی طرح قتل کر دوں، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ پھر زبردست جنگ ہوئی اور ان کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ صرف 7-8 آدمی بچے جن سے آج تک ان کی سوچیں اب بھی چل رہی ہیں۔ آج بھی کئی خارجی ذہنیت کے لوگ یہاں پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں ہماری صفوں کے اندر، یہی آزادانہ خیالات کے ساتھ۔ جب یہ پورے کے پورے مر گئے، 7-8 ادھر ادھر بھاگ گئے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی وہ ذوالخویسرہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہنے لگا کہ اعدل یا محمد، ضرور اس جنگ میں کہیں ہوگا، اگر وہ ہو تلاش کر کے لاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پالوں تو اسے عاد و سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دو، اور اس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہے، ضرور دیکھو، ڈھونڈو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں حق پر جنگ کی ہے۔ صحابہ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ کئی لاشوں کے نیچے ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اٹھا کے دیکھا، بالکل وہی شخص جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دن آ کے کہا کہ اعدل یا محمد، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گروہ کو پالوں تو میں عاد و سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں، وہ کٹا ہوا پڑا ہوا تھا اور اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ جب یہ لا کے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی خلیفہ چہرم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہا کہ میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا، میرے نبی نے سچ فرمایا۔ یہی وہ بدبخت ہے جو گروہ بھی بنایا اور تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی لے کے لڑا، ان کے عقیدے کو بھی خراب کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے وہ توفیق دی، اللہ کے رسول نے جو خواہش ظاہر کی کہ اس کا زمانہ پاؤں تو میں انہیں عاد و سمود کی طرح کاٹ کے رکھ دوں، اللہ نے مجھے وہ زمانہ دلایا اور میں بھی ان لوگوں کو وہ کاٹ کے رکھ دیا۔ یہاں سے یہ لوگ ختم تو ہو گئے لیکن فکر ختم نہیں ہوئی، فکر ختم نہیں ہوئی۔ وہی فکر کہ آج بھی کئی ایسے ہمارے اندر لوگ موجود ہیں جو نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ علماء کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کے دعوے نعرے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں کافر کا فتویٰ لگاتے دیر نہیں لگتی۔ ہاں، ابن تیمیہ کو کبھی کہہ دیا، ابن قیم کو کبھی کہہ دیا، بڑے بڑے علماء کو کہہ دیا، سعودی کے آج موجودہ بڑے بڑے علماء ان کو کہہ دیا کہ یہ سب کیا ہیں، یہ تنخواہ دار ملازم ہیں، ان کو کہاں ڈر ہے، یہ تو کیا ہے، بس حکم پہ چل، جو چاہے منہ میں آئے بک دیا۔ یاد رکھو یہ ایسی خطرناک ترین قوم ہے، ان کے پاس اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہے فوراً ترک کر دو، ورنہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جہنم تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، یہ جہنم کے آگ کے کتے ہیں، یہ خوارج، یہ ذہنیت
آج بہت 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 پھیل رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون اس ذہنیت کا ہے. اسلام کی ہمدردی اور اسلام کے لحاظ سے یا فلسطینیوں کی ہمدردی کے لحاظ سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا ہے. نانا وہ خارجی ذہنیت کا ہوگا اندر. ان کی باتوں میں مت آؤ. علماء اس واقعے کے ساتھ کیا کہتے ہیں بس اتنا کہو. جو نہیں کہتے ہیں خاموشی اختیار کرتے ہیں. خاموشی اختیار کرو، ورنہ یاد رکھو بربادی کے آخری دہانے تک پہنچ جاؤ گے. جو تمہارے جی میں آیا وہ کہنے لگے، جو تمہاری سوچ ہو وہ کہنے لگے. عالمی معاملات میں ہمیں توقف اختیار کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ علماء اتنے ہزاروں کے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے جو چیز صحیح سمجھی، جو بولنا چاہا، جس حد تک سمجھایا اس حد تک اپنی سوچ کو محفوظ رکھو، ورنہ ایمان برباد، عقیدہ خراب اور جہنم کے کتوں کے گروہ میں شامل ہو جائے. اللہ ہی معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جیسے ہم کو اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.